بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا جاتا ہے اور عام انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل و فہم کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت وحی ہوتی ہے، یعنی منصب نبوت کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو امتیازات الگ الگ عطا فرمائے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے ایسے خصائص سے نوازا گیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے تھے۔ سامعین گرامی، اگر ہم ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کی بات کریں تو وہ کچھ یوں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امتیاز اور خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، یعنی کہ پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کی شریعتوں کو ختم کر دیا گیا۔ اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کیا۔ سامعین گرامی، یہی نہیں، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے اب ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبوی کی پیروی کرنا ہی لازمی اور ضروری ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہیں ہے حضرت محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ